بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ بات کچھ اس طرح سے ہے کہ بالکل بھی اچھا رسپانس نہیں دے رہے ہیں آپ لوگ ناول پر۔ کچھ ریڈرز ہیں جو بہت اچھے ہیں، لائک بھی کرتے ہیں، کومنٹ بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ریڈرز بھی ہیں جنہوں نے نہ تو چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، نہ وہ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور نہ ہی وہ کوئی کومنٹ کرتے ہیں۔ زیادتی ہے نا یار، بہت محنت ہوتی ہے ایک ویڈیو کے پیچھے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز ویڈیو کو لائک کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور چینل کو شیئر بھی کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے کزنز کے ساتھ، تاکہ وہ بھی مزے مزے کے ناول جو ہیں وہ ریڈ کر سکیں۔ اس ویڈیو پر 50 بہت 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 کم میں نے کہے ہیں ابھی۔ اس ویڈیو پر 50 سے زیادہ لائک آئیں گے تو میں نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کروں گی، ورنہ نہیں کروں گی۔ آپ سب نے مجھے کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ آپ کو وجدان کا کریکٹر کیسا لگتا ہے۔ اس کے علاوہ بتانا ہے کہ جب نائمہ کو پتہ لگے گا وجدان کی دوسری شادی کا تو وہ کیا کرے گا۔ آپ سب نے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ ذہنوں میں سوچوں کا ہجوم لگا ہے اور کہنے کو زبان پر فقط ایک لفظ بھی نہیں۔ اینا، اینا، وہ آوازیں دیتا روم میں داخل ہوا جہاں وہ پری پیکر خود کو مکمل طور پر ڈھانپے ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہی تھی۔ جھیل سی گہری آنکھوں میں نمی کسی کو بھی مات دے سکتی تھی۔ دعا مکمل کرتی جائے نماز کو اٹھا کر الماری میں رکھا۔ ادھر آؤ، اسے وہیں کھڑا پایا تو اس نے آواز دی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تھی۔ میں نے کہا سردارنی ادھر آؤ۔ آواز میں پہلے سے بڑھ کر رعب اور دبدبا تھا۔ وہ خوف کے مارے آہستہ سے قدم لیتی اس کے پاس پہنچی۔ اس کا خود کی طرف بڑھتا قدم انابی لبوں پر مسکراہٹ نے جھلک دکھلائی۔ اسے کھینچ خود کے قریب کرتا اس کے ہاتھوں میں پھولوں کے گجرے پہنانے لگا۔ نہ دور ہوا کرو مجھ سے، تمہارا دور ہونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اپنے پہنائے ہوئے گجروں کو چھیڑتا ہوا بولا۔ بولتی کیوں نہیں میری سردارنی؟ اسے خاموش نظریں جھکائے پا کر وہ سوال کر رہا تھا۔ کسی کی عزت چھین کر اسے پل پر روند کر اذیتوں کی بھٹی میں روند کر بھی سوال کر رہے ہیں۔ سرخ آنکھوں سے گویا ہوئی۔ مکافات عمل سنا ہوگا۔ اگر تمہارا کیا گیا عمل تمہاری بہن یا بیٹی کے سامنے آیا تو کیا کرو گے تم؟ میرے دل سے نکلی ہر آہ کبھی آسمان کو پہنچے گی۔ نہیں نہیں اینا، خدا کا واسطہ ہے ایسا مت کہو۔ وہ ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھتا تڑپ کر گویا ہوا تھا۔ واہ سردار وجدان، میں نے تو نام لیا تو تڑپ اٹھے، اور تم نے جو کسی کی بیٹی کی زندگی اجاڑی اس کا کیا؟ یا یہ کہوں کہ اپنوں کا سن کر دل لرز اٹھا ہے تمہارا؟ اس کی آنکھوں میں نظر آتے شکوے درد وجدان کے لیے اس کی طرف دیکھنا محال ہوا تھا۔ مرد اپنی جوانی کے زخم میں ایک عورت کو بے بس کرتے ہوئے یہ بھول جاتا ہے کہ اس کے گھر میں بھی ہوا کی بیٹی موجود ہے۔ میں تو تمہیں ایسی بد دعا نہیں دینا چاہتی جس میں پھر سے روندا ایک عورت کو ہی جائے۔ اسے جھٹکے سے دور ہوتی وہ کمرے سے نکل گئی۔ بی بی جی، ملازمہ نے اسے کہیں جاتا دیکھا تو جلدی سے پہنچی۔ ہاں بولو، لہجہ ہنوز بے نیاز تھا۔ وہ آپ نے بولا تھا جب سردار صاحب وہاں اس دوسری عورت کے پاس نہ ہو تو بتا دو۔ تو وہ میرا شوہر کہہ رہا تھا وہ سردار صاحب بڑے غصے سے ڈیرے جا چکے ہیں۔ وہ جو بیزاری سے سن رہی آخری بات پر چہرہ پر چمک ابھری تھی۔ ڈرائیور کو فارم ہاؤس چلنے کا حکم دیا۔ نائمہ کو وہاں دیکھ کر سب نوکر
دم سادھے ایک ساتھ کھڑے تھے۔ تم میں سے کسی نے سائیں کو میری پہنچنے کی اطلاع دی تو ان کے پہنچنے سے پہلے تمہارے زندہ رہنے کی گارنٹی نہیں دوں گی۔ خوف سے سفید پڑتے چہروں کے ساتھ سب نے ہاں میں سر ہلایا۔ بلا کر لاؤ ذرا اس لڑکی کو، نوکرانی کو اشارہ کرتی وہی صوفے پر ٹانگ رکھے بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ چھوٹی بیوی جی، اس کی حالت دیکھ کر نوکرانی بے ساختہ اس معصوم پر ترس آیا، چہرے پر جا بجا سوکھے آنسو، وال کی لٹیں بکھری ہوئی تھی، چہرے کی شادابی کہیں جا سوئی تھی۔ کون؟ ہچکیاں لیتی ہوئی بولی۔ وہ جی سردار کی بیوی۔ الفاظ تھے کہ بم ایک اور ستم۔ آہ کتنے امتحان تھے اس کے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ بی بی چلیں ورنہ انہیں غصہ آ گیا تو مار دیں گی ہم سب کو۔ اسے ہنوز خاموش پا کر نوکرانی نے جلدی سے جھنجھوڑا۔ وہ سیڑھیوں سے ابھی پورا اتری نہیں تھی کہ نائمہ نے ایک جست میں اس کے بالوں کو چوٹی سے پکڑ کر گھسیٹا۔ تم ہو وہ عورت جس نے میرے وجدان کو جھانسا دینے کی کوشش کی؟ ہاں؟ ہمت کیسے ہوئی تم جیسے 2 کی عورتیں صرف بستر کی زینت بن سکتی ہیں، کسی کی بیوی نہیں؟ اوقات کیا ہے تمہاری؟ لگتا ہے ماں باپ نے رخیل بنا کر بھیجا ہے۔ وہ بات پوری کرتی کہ اینا نے اگلے ہی پل اس کے بازوؤں کو اتنی زور سے موڑا کہ وہ جھٹکے سے بال چھوڑ گئی۔ اینا نے سنبھلنے کا موقع دیا بنا ایک نہیں 2 تھپڑ مار کر اس کا چہرہ لال کیا تھا۔ وہاں کھڑی سب عورتوں نے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی دبائی۔ تمہاری اوقات کا پتہ تمہارے الفاظوں سے لگ رہا ہے۔ اور ہاں، اگر تم اپنے شوہر کو خوش رکھتی تو وہ باہر منہ مار رہا ہوتا۔ آئندہ کے بعد مجھے رخیل مت بولنا۔ میں نے بھی پورے ہوش و حواس خدا کو حاضر ناظر جان کر نکاح نامے پر دستخط کیے تھے۔ میں بھی ویسی ہی بیوی ہوں جیسے تم۔ نائمہ کا چہرہ پر پہلی شکست صاف نظر آئی تھی۔ نکلو، دفعہ ہو یہاں سے، ورنہ یہ نہ ہو ان نوکروں کے ہاتھ اپنی عزت گنوا بیٹھو۔ اینا نے درد سے بھری نظروں سے اس شفاف عورت کو دیکھا تھا جو ایک عورت کیسی دھمکی دے رہی تھی۔ خبردار کوئی آگے آیا تو جان لے لوں گی تم سب کی میں۔ خود اس جہنم سے جانا چاہتی ہو مسز وجدان؟ یہ زندگی کا پہلا احسان آپ کا کبھی نہیں بھولوں گی۔ نائمہ نے اسے ایسے دیکھا جیسے وہ پاگل ہو۔ وہ خاموشی اسے چادر اور لباس میں گیٹ پار کر گئی۔ ابھی وہ کچھ آگے نکلی تھی کہ ایک گاڑی اس کے پاس رکی۔ وہ بھاگتی کہ انہوں نے چہرے پر رومال رکھے اسے پل میں ہوش سے بیگانہ کیا تھا۔ وجدان کو جب اطلاع ملی تھی وہ اس کی پہنچ سے دور جا چکی تھی۔ اندر کوئی جھانکے تو ٹکڑوں میں ملیں گے۔ یہ ہنستا ہوا چہرہ تو زمانے کے لیے ہے۔ وہ جس قدر ریش ڈرائیونگ کرتا فارم ہاؤس پہنچا تھا کہ راستے میں کئی بار گاڑی لگتے بچی تھی۔ سکینہ اس نے داخل ہوتے ہی سبھی نوکروں کو آواز دی۔ میری بیوی کہاں ہے؟ میں آپ کے بھروسے اسے چھوڑ کر گیا تھا، ایک بڑی ملازمہ کو کہا جو ان کی سالوں پرانی ملازمہ تھی۔ سردار صاحب معاف کر دیں، وہ نائمہ بی بی نے بولا تھا۔ وہ جوں بتا رہی تھی، ساتھ وجدان کی آنکھیں
ضبط کی شدت سے سرخ ہوئی تھی، اپنی گن سے نکلتی گولیوں سے ان تینوں کا سینہ چاک کر چکا تھا جنہوں نے اس کی بیوی کو بری نظر سے دیکھا تھا۔ تم لوگوں کی جان نائمہ سے تو بچ چکی ہے، لیکن جو کچھ تم لوگوں کے ہوتے ہوئے میری بیوی کے ساتھ ہوا ہے اس کے ایک ایک پل کا حساب تم لوگوں سے بعد میں لوں گا۔ گن بیگ میں ڈالتا انہیں وارن کرتا گیا، کہاں ہو تم میری جان؟ دیکھو بہت رات ہو گئی ہے، تمہارے بنا میری اگر تم ہوتی تو خوش ہوتی نا، ایک بار آ کر دیکھ لو، چاہے مجھ پر ہنس لینا۔ وہ سڑک کے درمیان کھڑا چیخ رہا تھا، دل تاکہ درد سے پھٹ رہا تھا۔ وہ اسے ڈھونڈ نہیں پا رہا تھا، برستی بارش کڑکتی بجلی اس دیوانے کو اثر انداز نہیں کر پا رہی تھی۔ یا اللہ میری بیوی کی حفاظت فرمانا، یا اللہ میری بیوی کی عزت محفوظ رکھنا، تمہاری بد دعا لگ گئی مجھے۔ اینا وجدان چہرہ آسمان کی طرف کیے وہ رب سے دعا گو تھا، کئی آنسو داڑھی سے گرتے بارش کی بوندوں سے جا ملے تھے۔ مرد تو کسی کے مرنے پر بھی نہیں روتا، لیکن اس کی من پسند عورت کی ذرا سی دوری بھی رلا دیتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، یہ سچ ہے یا نہیں؟ اگر کسی کا ایکسپیرینس ہے تو وہ کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کرے۔ مجھے ڈھونڈنا ہے اسے، میں کیسے بے بس ہو سکتا ہوں، میں ایسے کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ آنسو صاف کرتا وہ بھیگا ہوا گاڑی میں جا بیٹھا، مندی مندی آنکھیں کھولی تو ویران سی جگہ میں خود کو کرسی سے بندھا پایا۔ نہیں نہیں یا اللہ، پھر سے نہیں، میرے اور امتحان نہ لے، اب ساری برداشت صبر ختم ہوتا جا رہا ہے یا رب۔ آنسو بے دریغ چہرہ کو بھگو رہے تھے، اندھیرے میں دروازہ کھلنے پر چہرے پر روشنی پڑنے سے وہ آنکھیں بند کر گئی۔ دھیرے دھیرے سے آنکھیں کھولی تو تب جا کر کچھ چیزیں صاف نظر آنا شروع ہوئیں۔ مجھے تو لگا تھا سردار صاحب کی بیوی تو ہیرا ہوگی، تم تو کوئلے کی کان نکلی۔ وہ شخص تھوڑی کو دبوچے ہوئے بولا۔ اینا نے چٹپٹا کر اپنی تھوڑی چھڑوانی چاہی۔ شکل نہیں ہے، لیکن نخرہ تو تیرا کسی ظالم حسینہ کی طرح ہے۔ چل ذرا تیرے عاشق کو اور تڑپایا جائے، بیچارہ گلی کے کتے کی طرح علاقے کا چپا چپا گھوم رہا تجھے ڈھونڈتے ہوئے۔ اب کزن ہونے کا کچھ حق ادا کرنا میرا بھی تو بنتا ہے۔ وہ ہنوز سر نفی میں ہلاتی اسے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھے ہی فون پر کال لگائی۔ ہیلو، کیا حال ہے میرے بھائی؟ وجدان کے فون اٹھاتے ہی گہری مسکراہٹ سے گویا ہوا تھا۔ آئندہ کے بعد مجھے کال مت کرنا، نعمان انصاری۔ اتنا کہتے وہ کال کاٹنے۔ مجھے تو لگا تھا تو فون کرتے ہی بیوی کا پوچھے، لیکن تجھے لگتا ہے اس کی ضرورت نہیں۔ اس کے چہرے سے ٹیپ کھینچ کر اتاری کہ وہ کراہی۔ اس کے کراہنے کی آواز وجدان کے دل پر بجلیاں گرا گئی تھی۔ نعمان، اگر میری بیوی کو کچھ کیا تو تیرے ٹکڑے کسی کتے کو سونگھنے بھی نہیں ملیں گے۔ اس کی آواز میں اس قدر وحشت تھی کہ وہ فون پر بھی محسوس کر سکتا تھا۔ وجدان پلیز مجھے بچائیں یہاں سے۔ پہلی بار وہ اسے بلا رہی تھی، وہ بھی ایسے نام سے۔ آج وہ سامنے ہوتی تو وہ اس کے صدقے دیتا۔ اف اللہ، کچھ نہیں ہوگا، یقین کرو اینا، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ آج پہلی بار اس کی تسلی پر حوصلہ ہوا تھا۔ وہ چاہے جیسا بھی تھا اس کا شوہر تھا۔ وہ لڑتی تھی جھگڑتی تھی، لیکن اب سوائے اس کے کوئی تھا بھی نہیں۔ ہاں ہاں، ابھی تو تیری کمزوری میرے پاس ہے، اگر چاہتا ہے اسے کچھ نہ کروں تو اکیلے اس پتے پر پہنچ جانا۔
کیا لگتا ہے ریڈرز کیا ہونے والا ہے وجدان کے ساتھ؟ آ گئے سردار وجدان، مجھے نہیں پتہ تھا کہ تو گھنٹے کا سفر منٹوں میں کر لے گا۔ وجدان وہ اسے جواب دیتا کہ نظر سامنے پڑی اسے ایسے کئی مرتبوں میں دیکھنا اس کے اشتعال میں اضافہ کر رہا تھا۔ اسے خوف سے کپ کپاتے جسم کو اپنے اندر شدت بھینچا، وہ اس کی آغوش میں بھی خوف سے کپ کپا رہی تھی۔ خبردار جو میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی، تم سب کے ہاتھ جڑ سے اکھاڑ دوں گا۔ تم غیرت بھول چکے ہو نعمان، ورنہ ایسی حرکت کرنے سے پہلے 1000 بار سوچتے۔ 2 گارڈز اپنی بیوی کی طرف آتے دیکھ کر وہ اس کا چہرہ سینے میں چھپا گیا۔ مجھے تمہاری کوئی بکواس نہیں سننی۔ تمہاری بیوی کو ایسی موت دوں گا، وہ بھی تمہارے سامنے، کہ تم تڑپ کر رہ جاؤ گے۔ مقابل کے چہرے پر نفرت ہی نفرت عیاں تھی۔ تمہیں مارنا ہے، اذیت دینی ہے تو مجھے دو، میں گناہ گار ہوں تمہارا، لیکن اس کی طرف اپنی نظر بھی نہیں کرنا، ورنہ سردار وجدان کو ان نظروں کو نکالنا بخوبی آتا ہے۔ مجھ سے بھیک مانگو اپنی معافی کے لیے، تمہیں بنا کسی اذیت کے جانے دوں گا۔ وہ تنفر سے بولا، تم نے جتنی تکلیف پہنچانی ہے پہنچاؤ، تمہارے سامنے ہوں، لیکن تمہارے سامنے جھکوں گا نہیں۔ اس کی بات پر مقابل نے غصے سے مٹھیاں بھینچی، جیسے جواب پسند نہ آیا ہو، لیکن آؤ کوڑا اور اس کے جسم پر اتنے کوڑے برساؤ کہ اس کی جان نکل جائے۔ اس کی بات پر وجدان مسکرایا تھا، جیسے ہنس رہا ہو اس پر۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز معافی مانگیں، چلیں یہاں سے۔ ان کوڑوں کو دیکھ کر اہنا کو خوف آیا تھا۔ تمہارے گناہ گار ہوں تو اس جسم کو کچھ تکلیف تو ملنی چاہیے، جس سے شاید تمہاری تکلیف کا کچھ پلوں کا ازالہ ہو سکے۔ وہ اسے کیا کہتے، مقابل کے الفاظ